بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ بھارت اور چین کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ مذاکرات تو ان کے ناکام ہوتے رہے، لیکن ایک تسلی ہوتی تھی بھارت کو، ایک امید ہوتی تھی، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسائل حل کروا لے گا۔ لیکن اس بار مذاکرات اس طرح سے ختم ہوئے ہیں جیسے جنگ کا آغاز ہو گیا ہو۔ دونوں ممالک جنگ کی رضامندی پر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ مذاکرات انہوں نے ختم کیے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس سب کے پیچھے امریکہ کا کیا ہاتھ ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بھارت نے اپنا رویہ کیوں بدلا ہے، انٹرنیشنل رپورٹس کیا بتا رہی ہیں، اور جنگ کی تیاری کیا ہے، چین اور بھارت کی جنگ کی تیاری کیا ہے، اس بارے میں انٹرنیشنل رپورٹس کیا بتا رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر راج ناتھ سنگھ کا کیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو بتایا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر کیا کرنے والے ہیں اور کسی بھی وقت کرنے والے ہیں، جس سے پورے بھارت میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور چین پاکستان کو ایک اور نئی وارشپ دے رہا ہے جو انتہائی جدید ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کشمیری مجاہدین، جو کشمیری عوام ہیں، وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں چین سے کہ آپ ایک بار ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف آئیں، پھر آپ سب کچھ ہم پہ چھوڑ دیں۔ تفصیلات میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ہوا یہ کہ بھارت کا جو رویہ ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے تبدیل ہوا ہے۔ بھارت اب آنکھیں دکھا رہا ہے، جب سے اسپیشلی جب سے یہ کواد ہوا ہے، اس کے بعد سے بھارت کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا ہے اور بھارت نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کی 1959 والی LAC نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ وہ تائیوان کا نیشنل ڈے بھی منا رہا تھا، اب کھل کر وہ چین کے سامنے آ رہا ہے۔ اور ان مذاکرات سے پہلے بھی بھارت نے چین کو بولا اور ان مذاکرات میں بھی بولا کہ اس بار آپ نے ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ کیا ہمارے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے یا آپ نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیں ایک تسلی دے دیتے ہیں اور پھر آپ جنگ کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں اور پھر سے ایک بار کشیدگی بڑھ جاتی ہے اور ہم مذاکرات کے آسرے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بھارت کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو چین نے ہمیشہ کی طرح بڑے کم ورڈز میں وہ اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے، اپنا موقف سمجھا دیتا ہے۔ تو چین نے ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ ہم نے بس ایک ہی بات کرنی ہے آپ سے کہ 1959 والی LAC اگر آپ نے ماننی ہے، پورا لداخ، پورا اروناچل پردیش ہمیں دینا ہے، تو آپ اپنی فوجیں یہاں سے پیچھے ہٹا لیں۔ چین نے یہ نہیں کہا کہ پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چین نے کہا اگر آپ وہ سب مانتے ہیں تو پھر مذاکرات کامیاب ہیں، آپ اپنی فوجیں پیچھے لے جائیں، یہ ہمارے علاقے ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اور بھارت نے یہ نہیں کہا اس بار کہ ہم سوچیں گے، بات کریں گے جیسے وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ بھارت نے اس بار کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر جنگ ہونی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ تو یعنی وہ جنگ کی رضامندی پر انہوں نے مذاکرات ختم کیے، وہ ٹیبل سے اٹھے، اور اب بھارت بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ وہاں پر حامی تو بھر آیا ہے، کیونکہ اس بار اس نے دوسری اسٹریٹجی اپنانی تھی۔ حامی تو بھر آیا ہے لیکن انتہائی پریشان ہے کہ اب ہوگا کیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے ایسا کیا کیوں۔ ایک تو کواد میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان، ان کو فکر ہے چین کی۔ وہ ساؤتھ چائنا سی کی بات کرتے تھے، بھارت بات کرتا تھا لداخ، کشمیر، گلگت سکردو والی سائڈ کی، کہ یہاں سے پہلے دیکھیں، یہاں پہ دونوں نے مجھے گردن سے پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے مجھ پر چڑھ دوڑنا ہے، تو پہلے یہاں سے دیکھیں پھر ساؤتھ چائنا سی کی بات کریں۔ اور وہ بھارت کو بے وقوف بناتے رہے، وہ بھارت کو یہی کہتے رہے کہ تم بہت بڑا ملک ہو، تم ڈرو نہیں، تم حملہ کر دو، تم کوئی سری لنکا، نیپال تو نہیں ہو، بنگلہ دیش تو نہیں ہو، تم بھارت ہو، تم شیر کے بچے ہو، تم حملہ کر دو۔ اس پہ بھارت بڑا خوش ہو گیا، وہ تو اسی چیز میں مار کھاتا جا رہا ہے، وہی شیر بننے کے چکر میں خطے کا ٹائیگر بننا ہے، اکھنڈ بھارت۔ اور وہ ممالک بھی بھارت کی رگ رگ سے واقف ہیں کہ ان کو تھوڑی سی ان کی تعریف کر دو، ان کو تھوڑا سا اٹھا لو،
کیونکہ وہ تو بھارت کو یوز کرنا چاہتے ہیں. ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھارت کا کیا حال ہوتا ہے, یہ بچتا ہے نہیں بچتا. وہ تو چاہتے ہیں ایک بار جنگ ہو, ایک بار چین پر برا وقت آئے, ہم سب چین پر چڑھ دوڑیں, بھارت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے. چین کو سپر پاور بننے سے روکنا ہے, ان کا یہ مقصد ہے. اس کے علاوہ یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی آج بیان دیا ہے کہ اب بھارت کو سمجھ لینا چاہیے, یہ مذاکرات سے پہلے ہی ان کا بیان آیا ہے کہ اب بھارت کو اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ معاملات مذاکرات سے حل نہیں ہونے, بھارت کو کچھ کرنا پڑے گا. وہ ہم سے مدد مانگے اور چین پر چڑھائی کر دے, تو آپ سے تو وہ مدد کئی بار مانگ چکا ہے, لیکن آپ جو کہتے ہو کہ تم حملہ کر دو, باقی تم پریشان نہ ہو, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور پچھلے دنوں بھارت کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ لڑائی ہم نے اکیلے لڑنی ہے. بھارتی عوام کو اعتماد میں لے کر انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ امریکہ لڑائی میں آئے گا, ہمیں سپورٹ کرے گا, جتنے بھی وہ سپورٹ ہوگی وہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہوگی, لڑائی میں امریکہ نے ہماری نہیں آنا. تو امریکہ بھارت کو اسی طرح سے اکسا رہا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے, اور بھارت اسی چیز میں خراب ہوتا جا رہا ہے. اور چین بار بار بھارت کو یہی بتا رہا ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, مار تم نے کھانی ہے, امریکہ یہاں سے نکل جائے گا, امریکہ بھاگ جائے گا. اس نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے, وہ ہمیشہ خود نہیں لڑا, اپنے اتحادیوں کو اس نے لڑوایا ہے. اور اگر اس نے اپنے اتحادیوں کی پوزیشن مضبوط دیکھی ہے تو اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے, ورنہ وہ نکل جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. اور اگر وہ جنگ میں حصہ بھی لے تو امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جتنا بھی نقصان ہوگا بھارت کا ہوگا, امریکہ کہاں پڑا ہوا ہے. اب انٹرنیشنل رپورٹس کیا کہتی ہیں کہ بھارت اور چین کی کتنی تیاری ہے جنگ کی. اس کے بعد ہم آپ کو راجناتھ سنگھ کا آج کا بیان بتاتے ہیں, جس نے پورے بھارت میں کھلبلی مچائی ہوئی ہے, جو پاکستان اور چین کے حوالے سے ہے. تو پہلے ہم آپ کو یہ انٹرنیشنل رپورٹس بتاتے ہیں جو بھارت اور چین کی جنگ کی تیاری اسپیشلی سردیوں کے لیے. تو انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق چین نے بڑی جلدی سے وہاں پر ایسی بلڈنگیں تیار کر لی ہیں, وہاں پر ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ اگر -45 ڈگری بھی ہوگا تو بلڈنگ کے اندر جو ٹیمپریچر ہوگا وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا, +15. تو ٹیمپریچر جتنا بھی کم ہو جائے چین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ان کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا, ان کے پاس جگہ ہوگی تو وہ بڑے آرام سے یہ جنگ لڑ سکیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو لباس تیار کیا ہے اپنے فوجیوں کے لیے, جس میں انتہائی جدید فیچرز ہیں, جو ہلکا بھی ہے, گرم بھی رکھ سکتا ہے, آپ کو گرم بھی رکھتا ہے اور آپ کو تنگ بھی نہیں کرتا, کیونکہ اس کا وزن بھی ہلکا ہے اور اس میں ایسے فیچرز ہیں کہ آپ آسانی سے موو کر سکتے ہیں, آسانی سے جنگ لڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈرونز کے ذریعے وہ ان کو خوراک پہنچا رہے ہیں, اسلحہ وہاں پر ان کو پہنچ رہا ہے, رسائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چین کی یہ تیاری ہے, وہاں ان کے فوجیوں کو سردیوں میں اتنے کم ٹیمپریچر میں کوئی فرق نہیں پڑنا. اور یہ سب کچھ چین خاموشی سے کر رہا ہے, اس نے کوئی ہنگامہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. اب دوسری طرف بھارت ہے, بھارت نے جی ٹینٹ لے کر آیا ہے اور ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کے لیے ٹینٹ لے آئے ہیں. ٹینٹ کیا کریں گے, -45 آپ امیجن کریں. میں نے پولینڈ میں -25 دیکھا تھا, ناقابل برداشت تھا. -45 میں انسان سروائیو کر ہی نہیں سکتا. تو ان کا کیا ہوگا, یہ تو 5 منٹ وہاں پہ کھڑے ہو کر مر جائیں گے. تو سردیوں کی ان کی یہ تیاری ہے, نہ خوراک کا صحیح بندوبست ہے, نہ فوجیوں کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ ہے, نہ کوئی ان کا صحیح لباس ہے, نہ اسلحے کی رسائی آسان ہے. ابھی یہ جو بریجز بنا رہے ہیں یہ سردیوں میں ٹوٹ جانی ہیں, ابھی تو افتتاح ہو رہا ہے, یہ اتنا لیٹ ہو کر آپ اتنی جلدی تیاری کیسے کریں گے. تو ان کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہنگامہ ہے. یہ ہنگاموں میں جنگ جیتتے ہیں, یہ ہنگامہ کر کے واویلا کر کے سپر پاور بننا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں راجناتھ سنگھ جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے آج اپنی قوم کو بتایا ہے کہ پاکستان اور چین پوری طرح سے تیار ہیں, کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں, اور بڑی مضبوط اور بڑی پکی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, پوری تیاری میں ہیں, جس سے بھارت میں اس وقت پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے. کیونکہ 2 بڑے بڑے ممالک ہیں, میڈیا جو کچھ بھی کہہ دے, عوام کے دماغوں میں آپ جو کچھ بھی ڈال لیں, پاکستان بہت بڑی طاقت ہے. امریکہ کو بھی ہمیشہ
جب بھی جنگ لڑا ہے اس خطے میں پاکستان کی ضرورت پڑی ہے، جو بھی بڑی طاقت آتی ہے، پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان کی مدد کے بغیر اس خطے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طاقت چین ہے، جس سے امریکہ ڈرتا ہے، جس کا ڈائریکٹ مقابلہ ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو پاکستان ایک تربیت یافتہ لڑاکا فوج ہے اور ڈیفنس سسٹم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی اب کافی زیادہ مضبوط ہے، اور چین تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چین سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو یہ دو طاقتیں ہیں اور تیسری طرف بھارت ہے۔ تو جو ریئلٹی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو اس چیز نے پریشانی بنائی ہوئی ہے بھارت کے لیے، بھارت کی حکومت کے لیے، بھارتی فوج کے لیے اسپیشلی، اور بھارتی عوام کے لیے بھی۔ لیکن عوام ابھی تک خوش فہمی میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کا میڈیا، ان کی حکومت، ان کی فوج سب عوام کو خوش فہمیوں میں رکھتی ہے، ان کو بیوقوف بناتی ہے۔ تو راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک پوری طرح سے تیار ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اسکردو میں J-20 اسٹیلتھ فائٹر دیکھے گئے، یہ بتایا گیا کہ چین اور پاکستان کی خفیہ ڈیلز ہو رہی ہیں، ڈرونز بلکس کے حساب سے چین نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں، جو امریکی ڈرونز MQ-9 ریپرز کے مقابلے کے ہیں، CH-4 ڈرونز۔ پھر میزائل سسٹم، 4 قسم کے میزائل سسٹم تعینات ہو چکے ہیں جو سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی کو چین بڑا مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس کا تو بھارت اتنا نام نہیں لیتا تھا، نیوی کی بڑی وہ اکڑ دکھاتا تھا۔ تو جب سے گوادر والا معاملہ ہوا ہے اور جب سے چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہوئی ہے، چین نے مزید مضبوط کر دیا ہے۔ پہلے بھی ہماری نیوی نے بھارت کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن اب ہماری نیوی مزید مضبوط ہو چکی ہے، اور چین اب پاکستان کو ایک نئی وارشپ دے رہا ہے جس کا نام ہے 054 AP۔ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی وارشپ ہے۔ اس نے بھی بھارت کو کافی پریشان کیا ہوا ہے کہ پاکستان نیوی کی بھی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ گوادر جو سب سے مین چیز ہے وہ گوادر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو نیوی سٹرانگ ہونی چاہیے۔ باقی ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سمندروں کو بھی بڑی آرام سے کور کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔